یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام میں جو جہاد فرض ہے، جس سے کفریہ طاقتیں اس جہاد کی بنا پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں اور اسے خونخوار مذہب قرار دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام میں جنگ اور امن کے صلح کے قوانین ہیں، پوری دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور جہاد کے اس عظیم الشان عمل پر، جسے ذروۃ صنام الاسلام کہا گیا ہے، جو اسلام کی سربلندی کی چوٹی ہے، اس کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اس پر تفصیل سے الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ اس وقت جو اصولی بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عالم اسلام کے کسی حصے پر کفار حملہ کر لیں اور وہ وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں اور ان کے ملک پر، ان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں کے جتنے باشندے ہیں ان پر تو جہاد کرنا اور کفر کا مقابلہ کرنا فرض عین ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہوں تو اس کے قریب والا جو اسلامی ملک ہوگا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ اگر مدد کے لیے پہنچ رہا ہے لیکن وہ بھی کفایت نہیں کر رہا، سامنے اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک دو ملک اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس کے برابر والا ملک اس پر لازم ہوگا کہ وہ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ بھی کافی نہ ہو تو اس سے، یا کافی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ مقابلے کے لیے سامنے آتا نہیں ہے، وہ اسلامی ملک کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو بھی برابر اس کے برابر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح شرقاً غرباً پورے عالم اسلام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری تو ریاستوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری جو خاص طور سے پاکستان کی تاریخ ہے اور افواج پاکستان کا جو طرز عمل اس سے پہلے مختلف محاذوں پر اور مختلف ملکوں میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا رہا ہے، وہ بھی ایک بہت سنہری باب ہے، اور ہم اسی تاریخ کی بنا پر اپنی ریاست سے اور اپنی افواج سے یہ پوری توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی ضرور بنا رہے ہوں گے یا بنا چکے ہوں گے، اور جو کچھ ان کے بس میں ان فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ بہت جرأت کے ساتھ، جیسے امریکہ کھلم کھلا وہاں سے بحری بیڑا لے کر پہنچا ہوا ہے، اور فرانس اور جرمنی جیسے ملک پہنچے ہوئے ہیں، اور یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کے صدور اور ان کے وزرائے اعظم اور ان کے وزرائے خارجہ آ کر ان کو تسلی دے رہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم ظاہر کر رہے، تو یہی طرز عمل ہمارے مسلمان حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ جرأت مندانہ بیانات بھی بہت زیادہ سامنے نہیں آئے، ایک دو کو چھوڑ کر۔ قطر کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، ترکی کے صدر طیب اردگان نے بہت اچھی بات کی ہے، اور کھلم کھلا اور بہت ہی زبردست طریقے سے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہی طرز عمل، بلکہ اس سے آگے عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوئی حکمت عملی، اب ساری چیزیں وہ عوام کے سامنے بعض اوقات نہیں لائی جا سکتی، دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جن جن موضوعوں پر کام ہوا ہے تو اس کا کوئی اگر تھوڑا سا حصہ کہیں عوام کے سامنے ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت ہمیں جو بات آپ کے سامنے کرنی ہے، چونکہ اس وقت ہمارے مخاطب آپ ہیں، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے ہمارے لیے وہ زیادہ اہم ہے۔ جب کبھی
حکمرانوں سے خطاب ہو، حکمرانوں سے ملاقات ہو، تو ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور وہ بعض علماء کرام کر رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ وہاں سے بھی بہت مثبت جواب مل رہا ہے۔ ساری باتیں عوام کے سامنے نہیں کی جا سکتی کہ پھر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اس موضوع کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ میں نے کہا تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک عروج کا زمانہ دیکھا ہے تاریخ نے، اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا تو آتا ہی چلا گیا، اور اب صدیوں سے ہم زوال کا شکار ہیں۔ تو سوچنا یہ چاہیے اور پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے ان اسباب کا کھوج لگانا چاہیے کہ ہم عروج سے زوال کی طرف کن اسباب کی بنا پر آئے، اور دوبارہ اگر ہم دنیا میں عروج چاہتے ہیں اور دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اور چاہنا چاہیے، ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلام جیسا پاکیزہ نظام حیات نافذ ہو اور پوری دنیا اسلام کے زیر سایہ آ جائے، یہ تمنا اور یہ خواہش ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ خواہش ہماری ہے تو ان اسباب کا جب تک ہم ازالہ نہیں کریں گے جو ہمارے زوال کا سبب بنے ہیں، تو اس وقت تک ہم دوبارہ عروج کی طرف، عروج تک پہنچنا تو درکنار، سفر ہی نہیں شروع کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہمارا عروج کا زمانہ تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والے مسلمان دنیا میں تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، وہ تھے فرسان بالنہار و رہبان باللیل، دن کے شہسوار تھے، میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھاتے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے تھے۔ ان میں تقویٰ تھا، ان کی آنکھیں گناہ سے بچی ہوئی تھی، ان کے کان گناہوں سے محفوظ تھے، ان کے دل و دماغ گناہوں سے محفوظ تھے، اللہ سے ان کا مضبوط تعلق تھا۔ تو یہ چیز اللہ کی مدد کو کھینچنے والی تھی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کوئی ہماری کسی مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں، آپ گناہوں سے بچیں، جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو پورا کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے بچیں، یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے دین پر عمل کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، رجوع اللہ سے، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ موتا کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی، اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کی ہمت بندھانے کے لیے، جب کچھ کمزوری نظر آ رہی تھی اور لوگوں کو ڈر کو ایک طرح سے طبعی طور پر خوف تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے اور اس تنگی اور اسرت کی حالت میں، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تقریر فرمائی؟ فرمایا کہ ان الذی تکرہون یا ان التی تکرہون للتی خرجتم تطلبون، یعنی شہادہ۔ ارے کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کس چیز کا خوف تمہارے دل میں ہے؟ کس چیز کو ناپسند کر رہے ہو؟ کیا اس شہادت سے ڈر رہے ہو، دور بھاگ رہے ہو کہ جس کی طلب میں تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو؟ چلو آگے بڑھو، اور یہ یاد رکھو کہ لا نقاتل بعدد ولا بکثرہ، ہم تعداد کی بنا پر اور کثرت کی بنا پر قتال نہیں کرتے، بل نقاتل بدین اللہ الذی بالدین الذی اکرمنا اللہ بہ، فرمایا کہ ہم اس دین کی بنا پر لڑتے ہیں، اس نظریہ اور عقیدہ کی بنا پر لڑتے ہیں کہ جس دین کی بنا پر اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس دین کی بنا پر جب لڑیں گے تو اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رجوع اللہ کا اہتمام ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب تک امت مجموعی طور پر اس راستے پر نہیں آتی، اس وقت تک امت کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ان کی ذمہ داری ہے اور سارا کام ان کو کرنا ہے، ہم جیسے بھی زندگی گزاریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں یُوَلَّى عَلَيْكُمْ كَمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے حکام بھی تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ حکمران ویسے ہی آتے ہیں جیسے تمہارے اعمال نیچے سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں سے حکمرانی کے فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری حکام سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اعمال اگر ٹھیک ہوں گے، ہم اگر امانت دیانت والی زندگی پر آ جائیں گے، ہم اگر حقوق اللہ حقوق عباد کے ادا کرنے والے بن جائیں گے، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکام بھی ہمیں نیک اور صالح اور باصلاحیت عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے تو کسی حکمران کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہے نا کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، میرے اخلاق حسنہ اچھے ہو جائیں، میرے اندر سے رذائل ختم ہو جائیں، دنیا کی محبت جو ہر برائی کی جڑ ہے وہ میرے دل سے نکل جائے، میرے دل میں کسی انسان سے حسد اور بغض نہ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے تمام حقوق میں ادا کرنے والا ہوں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا ہوں، میری زبان سے سچ کے سوا کوئی جھوٹ کبھی نہ نکلے، میری زبان سے کسی کی دل آزاری کا کلمہ نہ نکلے، میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، میری زبان سے چغلی نہ ہو، میرے تمام جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں اور ان میں سے کسی عضو سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اس کے لیے کسی حکمران کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اور یقین کریں کہ اگر امت اس پر آ جائے تو یہ بنیاد ہے، امت مسلمہ کے عروج کی یہ بنیاد ہے، باقی باتیں سب اس کے بعد ہیں۔ اگر آپ بنیاد ہی صحیح نہ رکھیں، وہ اتنی کمزور ہو کہ اس کے اوپر تعمیر کھڑی ہی نہ ہو سکتی ہو، یا کھڑی ہو اور چند دن کے بعد دھڑام سے گر جائے، تو ایسی بنیاد کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کے اعمال اور اخلاق شریعت کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، نافرمانیوں سے وہ بچنے والے ہوں، ظاہری اور باطنی برائیوں سے گناہوں سے بچنے والے ہوں، یہ بنیاد ہے امت مسلمہ کے عروج کی اساس اور بنیاد یہ ہے۔ جب تک یہ بنیاد نہیں قائم ہوگی تعمیر کھڑی نہیں ہو سکتی، کھڑی ہوگی ظاہری طور پر کوئی تو بہت کمزور ہوگی اور بہت جلدی دھڑام سے گر جائے گی۔ اس لیے میرے اور آپ کے کرنے کے یہ کام ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عامت المسلمین، میرے اور آپ جیسے لوگ، وہ اگر فلسطینیوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ہے ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرا مالی تعاون کے ذریعے سے۔ اس وقت وہ بڑی مشکل میں ہیں، ان کے لیے ہر چیز گویا نایاب ہوتی جا رہی ہے، بجلی پانی گیس ساری چیزیں ان کے لیے بند ہے، ادویات بند ہیں، ہسپتالوں میں ایندھن ختم ہو گیا اور درجنوں ہسپتال بند کرنے پڑے، اور جو چند ہسپتال کھلے ہوئے ہیں وہاں بھی صرف ان مریضوں کا علاج ہو رہا ہے جن کے بچنے کی امید ہے، جن کے بچنے کی امید نہیں ہے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، ان کی لاشیں، ہماری ماؤں بہنوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ملبے تلے ہزاروں لوگ دبے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ بار ہے اور کسی کا پاؤں بار ہے، اور وہ منظر دیکھا نہیں جاتا کہ کس قسم کرسی میں اور کس اضطراب کی حالت میں وہاں کے لوگ ہیں۔ تو ہماری طرف سے اگر ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے تو اعمال صالحہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنی ریاستوں میں حکام پر دباؤ ڈالنے کے ذریعے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے اور ریلیوں کے ذریعے، جس طرح بھی قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق ہے احتجاج کرنا یا کوئی مطالبہ کرنا، تو عامت المسلمین یہ کام بھی کریں، اپنے حکام پر دباؤ ڈالیں۔
اور ساتھ ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مالی تعاون کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاک ایڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن یا ویلفیئر ٹرسٹ ہے، تو اس کا بین الاقوامی ادارے، بعض ترکی کے ادارے ایسے ہیں کہ جن کا بہت وسیع کام ہے اور دنیا کے درجنوں ممالک میں ان کی رفاعی خدمات جاری ہیں۔ ان میں سے ایک ادارے کے ساتھ، سینڈ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اشتراک ہے، لیکن جن کے ساتھ مل کر مدد فلسطین کے اندر پہنچ چکی ہے اور وہاں سے وہ تصویریں اور ویڈیوز آ چکی ہیں، وہ سینڈ ہے۔ تو اس کے ساتھ مل کر پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بھی بہت فضائل ہیں اور اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو فَلْيُنْفِقْ مِنْ سَعَتِهِ، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کے پاس تنگی ہے تو جتنا اللہ نے دیا اسی میں سے خرچ کرے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ خرچ کرے، جس کو کم دیا ہے وہ کم خرچ کرے۔ چھٹی کسی کے لیے نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی صدقہ کی وجہ سے کسی مال کو کم نہیں کیا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اور اس کی بے برکتی کی وجہ سے مال میں ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ ہزاروں کا کام لاکھوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ جب اپنے مال سے آدمی صدقہ دیتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی برکت ہوتی ہے مال میں کہ تھوڑے مال سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خرچ کرنے کے مصارف، آفات، بلیات، امراض سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ آدمی کی خطاؤں کو، ہم میں سے کون ہے جو خطا کار نہیں ہے، جس سے گناہ نہیں سرزد ہوتے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان گناہوں کا کفارہ بھی ہم دیں۔ تو صدقہ خطیئہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس صدقے کا کتنا بڑا اجر دیں گے۔ فرمایا کہ کوئی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک مد صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول فرماتے ہیں، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اور پھر اس کے صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی کسی جانور کے چھوٹے بچے کو، بچڑے کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اس کا ایک کھجور کا دیا ہوا صدقہ، یہ فرمایا کہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بعض روایات میں احد پہاڑ کی تصریح ہے۔ اور اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ نے جو جہنم کی آگ دہکا رکھی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے کیوں نہ ہو۔ تو صدقہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو ایک دوسرے سے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جن کی صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتے۔ زیادہ اللہ نے دیا ہے تو دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہے، زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم اللہ نے دیا ہے تو اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ سے پیچھے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟
ایک روپیہ خرچ کریں گے اللہ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس طرح دنیا میں آخرت میں نوازتے ہیں۔ دنیا میں مال میں برکت ہوتی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ یہ مال تم ان سے لے کر فقراء میں دیجئے تو ان سے ان کے دلوں کا تزکیہ ہوگا۔ دل میں جو میل کچیل گناہوں کا زنگ آ جاتا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ محبت ختم ہوگی، یہ زنگ دور ہوگا، ان کے دل پاک صاف ہوں گے۔ تو یہ سارے فضائل آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ملیں گے۔ اس طرح کے مواقع جب بھی آئیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے جمعوں میں یہاں وہ فنڈ وصول کرنے کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں تھا، لیکن آج کیمپ لگایا گیا ہے اور باقاعدہ ہمارے ساتھی موجود ہیں۔ آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، جو نقدی اس وقت لے سکتے ہیں وہ اس وقت لیں، جو ابھی نہیں لے سکتے بعد میں آ کر استقبالیہ میں اسی مد میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔